نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، آغا علامہ سید جواد نقوی صاحب اور اتحاد بین اہل سنت و اہل تشیع، اتحاد کا حل کیا ہے؟ علامہ سید نقوی صاحب کی پرخلوص جذبہ ایمانی قابل قدر اور قابل تحسین ہے۔ اس پرخلوص جذبہ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسالک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ گزشتہ 1400 سال سے ملت اسلامیہ ہمیشہ یہود و حنود کی سازشوں کا شکار رہی ہے۔ آپس کے تفرقہ و انتشار، فرقہ بازی اور گروہ بندی نے ملت اسلامیہ کے اتحاد یکجہتی کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، مسلمانوں کا خدا ایک، اسلام ایک، پیغمبر ایک، کتاب ایک، پھر اختلاف کیوں؟ آج مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف ایک منصب خلافت پر ہے، جس کو تقریباً 1400 سال کا عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ وہ ایک حق تھا، حقداروں کو مل چکا۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، حق اوروں کا تھا، ان کو نہ ملا۔ اگر پوچھیں کہ انہوں نے اپنا حق خود کیوں نہ لیا، جواب ملتا ہے کہ صبر کیا، درگزر کیا اور سکوت کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ حق دینے والے لینے والے موجود ہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہم آپس میں دست گریباں کیوں؟ پھر اپنے پیشواؤں اور مقتداؤں کی تعلیمات سے روگردانی اور انکار کیوں؟ خلافت اول ہو یا آخر، وہ سب پاک پاکیزہ ہستیاں آپس میں شیر و شکر، باہم متحد و متفق، ایک دوسرے کے دست بازو، وزیر و مشیر تھے۔ اپنے اپنے دور خلافت میں جس قدر عظیم خدمات، جس قدر عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ آج 1400 سال کا عرصہ دراز گزرنے کے بعد اس معاملے کو اس قدر طول دینا کہ آپس میں ایک فساد عظیم کھڑا ہو جائے، جوش محبت میں مخالفوں پر سر عام بدگوئی اور بد کلامی کرنا کہ ہنستے بستے گھرانے اجڑ جائیں، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں اور قتل غارت تک نوبت پہنچ جائے، کہاں کی عقل، کہاں کا اخلاق، کہاں کی تہذیب و انسانیت ہے؟ آج اہل سنت اور اہل تشیع کی گہری مخالفت و مخاصمت، فرقہ پرستی، فکری انتشار اور تنگ نظری نے ملت اسلامیہ کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جو دو انتہاؤں کے درمیان جا کر ختم ہوتا ہے۔ امت مسلمہ راہ اعتدال سے ہٹ چکی، فکری انتشار، فرقہ وارانہ آویزش نے صورتحال کو اس قدر پیچیدہ اور بھیانک بنا دیا ہے کہ اب کسی کی عزت و عصمت، آبرو، حتیٰ کہ زندگی تک محفوظ نہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم سب ایک ہی منزل مقصود کے مسافر ہیں۔ دنیا جو مزرعۃ الآخرت ہے، مل جل کر ایک دوسرے سے پیار و محبت، اتحاد و اتفاق سے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے چلیں گے تو ہنستے کھیلتے راستہ کٹ جائے گا۔ عدم برداشت، لڑائی جھگڑوں سے نقصان اٹھائیں گے۔ جو مزہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بد مزہ اور برباد ہو جائے گی۔ ان برگزیدہ پاک ہستیوں نے اپنے اپنے دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اپنی خوشنودی اور رضات، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے دنیا ہی میں جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارتیں حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت ملت اسلامیہ میں ہم آہنگی، یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر امن کا عام اور بنیادی نقطہ ایک دوسرے کے مقدسات کی تقدس، عظمت، حرمت، مرتبہ و مقام کو
ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جس طرح اہل سنت کے نزدیک اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین کا تقدس جزو ایمان ہے، اہل سنت کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی مجلس اتنے تک مکمل و مقبول نہیں ہوتی جب تک اہل بیت رضوان اللہ اجمعین پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ اس طرح اہل سنت کے نزدیک خلفائے راشدین کا تقدس جزو ایمان ہے، جنہوں نے اسلام کو عملی طور پر دنیا میں نافذ کیا۔ اگر خلفائے راشدین کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو پھر کس اسلام اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں؟ قرآن اور اسلام کو پہنچانے والے یہی پاک ہستیاں تھیں جن کا قول و فعل نمونہ عمل ہے، جن کی عظمت و عصمت پر قرآن و سنت گواہ ہیں، جن کے مقام عزت و عظمت کی گواہی امام الائمہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے دی ہے، اور ائمہ اہل بیت کے فرامین سے فقہ جعفریہ کی معتبر مستند کتب بھری پڑی ہیں۔ فقہ جعفریہ کے 3 صدی کے مجتہد محدث امام ابو اسحاق بن ابراہیم سقفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب جلد اول صفحہ نمبر 307 ایران کی چھپی ہوئی امام الائمہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ رسول اللہ مدتہ من الدنیا وتوفى اللہ سعیدا حمیدا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وفات دی، آپ کو خوشبو اور محبوب بنا کر اٹھایا۔ فما رعانی الا انفیال الناس علی ابی بکر صدیق واجفالہم الیہ لیبایعوہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ابو بکر صدیق پر اس طرح ٹوٹ کے گرے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر گرتی ہیں۔ فمشیت عند ذلک الی ابی بکر لیبایعوہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور ابو بکر کے پاس گیا، میں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، حتیٰ زاغ الباطل وضاحک ولو کرہ الکافرون۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے حق کا ساتھ دیا، باطل کی سرکوبی کی، اگرچہ کافر اس کا انکار کرتے رہے۔ فقہ جعفریہ کے محدث علامہ نور اللہ شاستری اپنی کتاب احقاق الحق صفحہ نمبر 216 میں تحریر فرماتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے خلافت کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علیہ رحمۃ اللہ علیہما یوم القیامہ۔ فرمایا دونوں امام عادل، منصف اور حق پر تھے اور حق پر وفات پائی، قیامت تک ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ امام الائمہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کانا امامی راشدین مرشدین مصلحین منجحین خرج من الدنیا خمیسین۔ دونوں حق و ہدایت کے میرے امام تھے، ہدایت یافتہ تھے، رائے حق پر چلنے والے تھے، اصلاح اور درستی کرنے والے تھے، کامیاب اور فتح مند تھے، اور دنیا سے خالی پیٹ یعنی بھوک و افلاس کی حالت میں رحلت فرمائی۔ یہ ہے امام الائمہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا تمام امت کے لیے فرمان و حکم اور امن کا پیغام، اور یہی ہے اہل سنت اور فقہ جعفریہ کا اتحاد امت کے لیے متفق کا واحد حل۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے امن کے اس عظیم مشن کو اتحاد امت کی بنیاد بنا کر آغا علامہ سید جواد نقوی صاحب قدم بڑھائیں۔ ہمارا تن من دھن آپ پر قربان، تا قیامت امت پر عظیم احسان۔ اتحاد امت کے اس پیغام کو تمام دوست و احباب کو پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا
الحمد للہ رب العالمین۔